جس نے ہمارے پائلٹ کی خبر لیک کی، ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا اس شخص کی تلاش میں ہے جس نے ایران میں دوسرے پائلٹ کی موجودگی کی خبر لیک کی۔ اس انکشاف نے ریسکیو آپریشن کو مشکل بنا دیا۔ میڈیا ادارے سے اس شخص کا نام مانگا جائے گا، اس کو ہمارے حوالے کرو ورنہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended. President Trump ended 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. جنگ کے خاتمے اور ایران سے مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ایران اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ میں نے پاکستان، بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ پہلے وہ مشرق وسطی کو تباہ کرتا، پھر یورپ کی باری آتی۔ قاسم سلیمانی کو ختم کیا ورنہ وہ امریکہ کے 5 اڈے تباہ کر دیتا۔ امریکی صدر کا ایرانیوں کو گالی دینے کا اعتراف۔ صحافی کے سوال پر کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ میری پوسٹ پر ناقدین کیا بول رہے ہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ناقدین کی جانب سے دماغی معائنے کی ضرورت کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا میں نے نہیں سنا۔ اگر ایسا ہے تو امریکہ کو مجھ جیسے کئی لوگوں کی ضرورت ہے۔ تجارت سمیت ہر معاملے میں امریکہ کو کنگال کر دیا گیا تھا، یہ سالوں سے جاری تھا، پھر میں آ گیا۔ آپ کو مجھ جیسا کوئی لوگ چاہیے۔ شرم کی بات ہے کہ یہ جنگ کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور عالمی ادارے خاموش ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکیوں کی مذمت۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم شخصیات کو قتل کر کے یہ ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ خامنائی نے ایرانی کمانڈر مجید خادمی کی شہادت پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مجید خادمی کو بہادر قرار دیا اور کہا ایران کی ثابت قدم مسلح افواج کے اراکین لڑتے رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ اور اسرائیل پر رہنماؤں کے اندھا دھند قتل کا الزام۔ ایکس پر بیان میں کہا امریکہ اسرائیل اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہیں۔ رہنماؤں کے مسلسل قتل سے ایرانی قوم کا حوصلہ پست نہیں ہوگا۔ ایسے اقدامات ایرانی قوم کے عزم کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ جنگی اہداف میں ناکامی کے بعد مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ قطری وزارت خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے خطے کی کشیدہ صورتحال اور اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر اور دیگر ملکوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی اور کہا جنگ سے دور ملکوں کو نشانہ بنانا خطے کے امن سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ شہری تنصیبات اور عوامی وسائل کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ تمام فریقین کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ بحران کا واحد حل جامع اور دیر پا سفارتی راستہ ہے۔ امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ دنیا بھر کو بحران سے بچانے کے لیے اسلام آباد معاہدہ تیار۔ پاکستان نے جنگ بندی فارمولہ امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق منصوبے میں آبنۂ ہرمز کھولنے کی تجویز شامل۔ رائٹرز نے ذرائع سے بتایا پاکستان کی طرف سے منصوبے میں 2 مرحلوں کا طریقہ کار تجویز کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی ہوگی، بدلے میں ایران آبنۂ ہرمز کھول دے گا۔
دوسرے راؤنڈ میں وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں آبنۂ ہرمز کے لیے علاقائی فریم ورک شامل ہوگا اور حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ معاہدہ آج سے نافذ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی سے رابطے میں رہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی، اسلام آباد اس وقت سفارتکاری کا دارالحکومت بن چکا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سٹینڈ بائی پر ہیں۔ امریکی اخبار پولیٹیکو کی رپورٹ لکھا براہ راست ایران مذاکرات کی صورت میں جے ڈی وینس کی شمولیت متوقع ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی قیادت اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کر رہے ہیں۔ پیش رفت کی صورت میں جے ڈی وینس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امن معاہدے کے امکانات پر سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکام اور ایرانی قیادت کے درمیان بیک چینل رابطے جاری ہیں۔ جے ڈی وینس زیادہ تر اوقات پر دے کے پیچھے رہ کر ثالثوں سے رابطے میں ہیں۔ اتوار کی رات جے ڈی وینس نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے بھی رابطہ کیا۔ پاکستان ثالثی کے عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 45 روزہ جنگ بندی کی تجویز زیر غور ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا تہران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی ہے، صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ایرنا نے بتایا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے مطالبات بھی پیش کر دیے۔ معاشی پابندیوں کا خاتمہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا مطالبہ شامل ہے۔ ایران نے خطے میں جاری تمام تنازعات کا پرامن حل اور آبنۂ ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کا ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا 15 نکاتی منصوبہ کسی صورت قابل قبول نہیں، جانتے ہیں کون سی سرخ لکیر پار نہیں کرنے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سید مجید خادمی شہید۔ تہران سمیت ایران کے 12 شہروں میں بمباری، 34 افراد شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی تہران کے علاقے بہارستان میں 2 رہائشی مقامات پر حملہ کیا گیا، 6 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہوئے۔ ایران کی جاسک بندرگاہ کے قریب ماہی گیروں کی کشتی پر حملے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اصفہان میں کاشان ایئرپورٹ اور گولہ بارود کے ڈپو کی قریب بمباری، ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ حیفا میں 15 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 اسرائیلی ہلاک، 11 زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل لگنے سے 5 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے باوجود ایرانی عوام کا جوش اور جذبہ برقرار۔ دارالحکومت تہران، کرم شاہ، تبریز سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، اجتماعات اور ریلیاں۔ تہران میں شہریوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کرم شاہ میں بھی ہزاروں افراد کی احتجاجی ریلی شرکت۔ مظاہرین نے ایک علامتی شیطان کا مجسمہ نظر آتش کیا جسے اسرائیل سے منسوب کیا گیا تھا۔ مظاہرے نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بیرونی دباؤ اور جارحیت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ موسیقی کے ذریعے مزاحمت کا منفرد انداز، انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے انوکھا احتجاج۔ ایرانی موسیقار علی قمصری کا ایران کے سب سے بڑے بجلی گھر دوماند پاور پلانٹ پر دھرنا۔ موسیقی کے ذریعے حملوں کے خلاف پیغام دیا، کہا میری موسیقی اس بار امن کے لیے ہے، بجلی نہیں ہوگی تو پانی بھی نہیں ہوگا، تباہی کے بعد بحالی میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ ایرانی شہری بجلی گھروں پر انسانی زنجیر بنائیں اور ایران کے نائب وزیر کھیل علی رضا کی اپیل۔ ویڈیو پیغام میں کہا شہری آج دوپہر 2 بجے پاور پلانٹس پر جمع ہوں، نوجوان فنکار اور کھلاڑی انسانی زنجیریں بنانے میں شامل ہوں۔ کویت کے الاسلام ایئر بیس پر ایران کا ڈرون حملہ، امریکی ٹی وی نے 15 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ کویت کے جزیرے بوبیان میں امریکی فوجی تنصیب پر ڈرون حملہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بتایا امریکی مواصلاتی نظام اور جنگی سامان پر حملے کیے گئے۔
कुवैती हुकाम का कहना है शिमाल में रिहायशी इलाकों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। फुजीरा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। इमाराती हुकाम का कहना है ईरान से किए गए हमलों को रोका जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मस से मुताल्लिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। खलीजी ममालिक की हिमायत से बहरीन ने करारदाद का मुसव्वदा पेश किया। इब्तदाई सख्त मुसव्वदे वीटो खदशात के बायस नरम कर दिए गए। करारदाद में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले और नकलो हरकत में रुकावटें खत्म करने और आज़ादानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। मुआहिदे में आपने हुर्मस पर मुकम्मल आज़ादी की जमानत लाजमी होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा आपने हुर्मस को किसी मुल्क का गैर यरगमाल नहीं बनने देंगे। उन्होंने खबरदार किया अधूरी जंग बंदी नहीं चाहते, तनाज़े का पायदार हल जरूरी है जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन हमलों को हमेशा के लिए रोका जा सके। हमने पहले मैच से कम्बिनेशन बन गया, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आ रही है और सबको अपने रोल की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, जो कि किसी भी टीम की बड़ी अच्छी एक चीज़ होती है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले मरहले में कराची किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। कराची किंग्स के खिलाड़ी सलमान अली आगा का कहना है बतौर कप्तान कौमी टीम PSL में बहुत से नौजवान खिलाड़ियों पर नजर है। टीम डायरेक्टर कराची किंग्स हैदर अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा डेविड वार्नर ने ज़ाती वजूहात के बायस छुट्टी ली थी। तमाम खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई है बकिया मैच खेलेंगे। ख्वाहिश है स्टेडियम में दोबारा रौनकें लगी। फैंस की वजह से PSL के रंग हैं। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर भी तगड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। किंग्स की नेशनल स्टेडियम पर प्रैक्टिस। किंग्स अपने चौथे मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। कराची किंग्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है।